الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بھی تمام مومنین مومنات اور ان سے عقیدت اور مودت رکھنے والوں کے سلسلے میں آج کا موضوع بھی امام حسن، امام حسین اور ان کے ساتھ سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین، سرور انبیاء، شافع محشر، شفیع المذنبین، ان کی محبت کے بارے میں ہے۔ بہار میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور مسجد سے گلی میں باہر تشریف لائے، مسجد سے باہر گلی میں تشریف لائے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ آگے بڑھے، امام حسین کو اٹھایا اور فرمایا، جو میرے حسین سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ ایک دن امام حسین حضور کے زانوں پر بیٹھے تھے۔ آپ نے امام حسین کا گلا چوم کر فرمایا، تو خود بھی سید ہے اور سید باپ کا بیٹا ہے، تو امام ہے، امام کا باپ کا بیٹا ہے، 9 ائمہ کا باپ ہے، تو حجت خدا ہے اور حجت خدا کا بیٹا ہے اور 9 حجت ہائے خدا کا باپ ہے۔ جناب سلمان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آئے۔ جب حضور سجدہ میں گئے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ پھر امام حسین اٹھے۔ کم میں حضور سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اہل آسمان کے محبوب ترین فرد کو روئے زمین پر دیکھے تو وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ میرا حسین جنت کے دروازوں سے ایک در جنت ہے۔ حسین کے دشمن پر اللہ جنت کی خوشبو تک حرام کر دے گا۔ بہار میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے اور دونوں کانوں سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضور کے قدموں پر اپنے پاؤں رکھے، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے امام حسین کے دونوں ہاتھ پکڑے اور فرمایا، بیٹے میں نے دیکھا۔ امام حسین بلند ہوتے گئے۔ جب امام حسین کے قدم حضور کے سینہ پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، بیٹے منہ کھول۔ شہزادہ نے منہ کھولا۔ حضور نے پہلے امام حسین کا منہ چوما، پھر گلے کا بوسہ لیا اور فرمایا، اے اللہ میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے اپنا محبوب رکھ۔ بہار میں اپنی ابن کعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں حضور کے پاس آئے تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، ابھی نے عرض کیا کہ حضور آسمان و زمین کی زینت تو آپ ہیں، آپ کے سوا اور کون ارض و سما کی زینت ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ابھی مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے مجھے برحق نبی مبعوث کیا ہے، میرا حسین زمین کی نسبت آسمان میں کہیں عظیم تر ہے۔ عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ پھر آپ نے امام حسین کے ہاتھ سے پکڑا، تمام صحابہ سامنے کیا اور فرمایا، لوگو یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو اور اسے اس طرح افضل سمجھو جس طرح اللہ نے اسے فضیلت دی ہے۔ مجھے مبعوث برسالت کرنے والے کی قسم، حسین جنت میں ہوگا، اس کے چاہنے والے بھی جنت میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ آپ جناب سیدہ کے دروازے پر سے گزرے تو آپ نے امام حسین کے رونے کی آواز سنی اور فرمایا، زہرا بیٹی حسین کو خاموش کرا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ حسین کے رونے سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے؟ عزادارو، آج مدینہ میں حضور صرف امام حسین کے رونے کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن شام غریباں آپ کی کیا حالت ہوتی ہوگی جب آپ نے اسی حسین کو خاک و خون میں غلطاں ٹکڑے ٹکڑے دیکھا ہوگا۔ بہار میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں پر آپ کا فرزند ابراہیم اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بیٹھے تھے۔
کہ جبرائیل نازل ہوا اور عرض کی، علی اعلیٰ سلام کہتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے ان دونوں بچوں کو زندہ نہیں رکھوں گا، یہ اختیار تجھے ہے، ان میں سے جسے چاہے چن لے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل، اگر ابراہیم فوت ہو گیا تو اس پر صرف اس کی ماں اور میں، ہم دو روئیں گے، جبکہ حسین کی وفات پر میری بیٹی، میرا بھائی، میرا حسن اور خود میں رونے والے ہوں گے۔ مجھے تو دونوں کی موت پر صدمہ ہوگا، لیکن میں علی و فاطمہ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنے ابراہیم بیٹے کو حسین پر قربان کرتا ہوں۔ چنانچہ تیسرے دن ابراہیم فوت ہو گیا۔ بعد ازاں جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے، آپ کا منہ اور گلا چوم کر فرماتے، تم دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہو۔ بہار میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، قبلہ، میں نے ایک ہرنوٹا شکار کیا ہے جسے آپ کے بچوں کی خاطر لایا ہوں۔ امام حسن قریب ہی کھڑے تھے۔ آپ نے اس عرب کو دعائے خیر دی اور ہرنوٹا امام حسن کے سپرد کیا۔ امام حسن ہرنوٹا کو لے کر گھر آئے۔ امام حسین نے دیکھا تو پوچھا، بھیا یہ ہرنوٹا کہاں سے ملا ہے؟ امام حسن نے کہا، نانا نے دیا ہے۔ امام حسین فوراً مسجد میں آئے اور عرض کیا، نانا، آپ نے حسن کو تو ہرنوٹا دے دیا ہے لیکن مجھے نہیں دیا۔ آپ امام حسین کو بہلانے کے لگے۔ امام حسین کا اصرار بڑھتا گیا حتیٰ کہ امام حسین کی آواز برآ گئی۔ اسی اثناء میں مسجد کے دروازہ پر ایک شور بلند ہوا۔ جب آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک ہرنی اپنے ہرنوٹا کو بگا کر لا رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بھیڑیا تھا جو ہرنی کو ہانک رہا تھا۔ ہرنی آپ کے قریب آئی، سلام کے بعد عرض کیا، حضور، مجھے اللہ نے یہ دو ہی بچے دیے تھے، ایک کل شکاری نے شکار کر لیا، ایک بچ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابھی ایک گھنٹہ پہلے میں نے اپنے بچے کو لے کر صحرا میں چر رہی تھی کہ ہاتف غیبی نے کہا، جلدی کر اپنا بچہ لے کر خدمت رسول میں پہنچ، حسین ہرنی کا بچہ مانگ رہا ہے۔ اگر حسین کے رخسار پر ایک آنسو بھی رک گیا تو یہ بھیڑیا تجھ پر مسلط کر دوں گا۔ میرے تمام ملائکہ نے تسبیحیں چھوڑ دیں۔ حسین کو پریشان دیکھ کر حوروں نے جنت میں سنگار چھوڑ دیا ہے۔ آقا، یہ بھیڑیا اگرچہ مجھے ہانک کر لایا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ جہاں سے میں آئی ہوں وہاں فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے زمین کو میرے قدموں میں سمیٹ لیا ہے۔ اگر زمین کو نہ سمیٹا جاتا تو میں اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ فاصلہ طے نہ کر سکتی تھی۔ عزادارو، آج تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گریہ پر ملائکہ نے تسبیحیں چھوڑ دی ہیں، لیکن یوم عاشورہ ان ملائکہ کا کیا حال ہوگا جب امام حسین اور غرطبہ، وہ اقلتا، ناصرہ اور داغوشہ کی فریادیں کر رہے تھے۔ منتخب میں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 6 برس تھی۔ حضور کی گود میں بیٹھے تھے، حضرت علی بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ حضور بار بار امام حسین کے بوسے لے رہے تھے۔ حضرت علی نے عرض کیا، آقا، کیا آپ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، حسین میرے اعضاء سے ایک عضو ہے، اور کون شخص ہے جو اپنے اعضاء سے محبت نہیں کرتا؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، قبلہ، ہم میں سے کون آپ کا زیادہ محبوب ہے، میں یا حسین؟ امام حسین نے عرض کیا، قبلہ، ہم میں سے جو نسب میں زیادہ اشرف ہوگا وہی زیادہ محبوب رسول خدا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، بیٹے، کیا مجھ سے مفاخرت کرنا چاہتے ہو؟ امام حسین نے عرض کیا، ابا جان، اگر جسارت نہ ہو تو میں ضرور عرض کروں گا۔ حضور اور حضرت علی دونوں مسکرائے۔ حضور نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لب چوم لیے اور حضرت علی سے فرمایا، یا علی، تو اپنے فضائل بیان کر۔ حضرت علی نے اپنے فضائل گنوانا شروع کیے، تقریباً 70 فضیلت گنوائی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، اے حسین، تو نے سن لیا ہے، تیرے والد نے اپنے فضائل میں سے عشیر بھی نہیں گنوائے۔ شہزادہ نے عرض کیا، میرے آقا،
والد نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لیکن آپ اور میرا والد اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میرے نانا جیسا ان کا نانا نہیں، میرے بابا جیسا ان کا بابا نہیں، میری ماں جیسی ان کی ماں نہیں، اور میرے بھائی جیسا ان کا بھائی نہیں۔ حضور اور حضرت علی نے امام حسین کا منہ چوم لیا۔ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ برتن نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، تو یہ امام علی مقام، ان کے بچوں، ان کے والدین، آل نبی اولاد علی کے لیے منسوب ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ برتن ہیں اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ اس لیے یہ یہیں پر رہتے، یہ استعمال نہیں کرتا کوئی بھی ان کو، یہ ان کے لیے وقف ہیں، ان کے ساتھ منسوب ہیں، یہ آل نبی اولاد علی کے لیے، ائمہ طاہرین کے لیے، بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے۔ تو آپ سے التماس بھی ہے کہ جن بچوں نے، جن مومنین مومنات نے اس چینل کو، ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس کو سبسکرائب کر لے، گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور اس کو کلک کریں اور شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے کومنٹس میں جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور تمام دوسرے مومنین مومنات کو عرض کریں کہ اس کو سبسکرائب کریں۔ یہ چینل آپ کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہمارے مومنین اور مومنات کے بچوں کو، ان کو بڑوں کو، اہل بیت اتحاد اور ان عظیم نورانی ہستیوں کے ذکر کی جو ہے عبادت، اس کا شرف حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے اس کا فائدہ اٹھائیں، اور آپ سے التماس ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔ انشاءاللہ باقی بھی اگلی ویڈیو میں بھی ابھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہی ابھی باتیں ہوں گی، ان کی عبادات، ان کا علم، ان کے معجزات، ان کی کرامات جو بھی ہے، ان کی عظمت کے بارے میں، اور آل محمد کے بارے میں، سرکار دو عالم کی محبت، اور لوگوں کی دوسرے جو ہیں ارد گرد، ان کے ارد گرد رہنے والے، ان کے خیالات، ان کی خوبصورتی کے بارے میں، ان کی جوانی، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا ادب، اور ان کے معجزات، سب کچھ۔ تو والسلام، خیریت ہو سب کی، بہت بہت سب کو پیار، خدا حافظ۔